کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بات کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے، جس میں ایک تو پی سی او ججز کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں جو دوسری بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک بینچ کی سفارش کی گئی ہے. اب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جب ڈاکٹر شیر اکبر نیازی صاحب کا یہ موقف تھا کہ جب یہ بات کھلے گی تو پھر صرف پرویز مشرف نہیں، صرف شوکت عزیز نہیں، بلکہ ان کی ٹیم بھی سامنے آئے گی. فروغ نسیم صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا، فروغ صاحب کیا ڈاکٹر شیر اکبر نیازی کا یہ کہنا درست ہے کہ صرف پرویز مشرف اور شوکت عزیز نہیں بلکہ کور کمانڈرز کا وہ نام لے رہے ہیں، ان کی ٹیم جس نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بات اگر جائے گی اکتوبر 1999 میں تو پھر وہ ججز جنہوں نے سپورٹ کیا، کیا سب اس کی گرفت میں آئیں گے؟ یہ تو پھر 1947 سے لے کے آج تک جتنا کچھ ہوا ہے تو پھر سبھی کو دیکھنا پڑے گا. یہ تو انہونی ایک چیز ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پریکٹیکیبل ہے. ایسا کوئی فیصلہ جس کے تحت پرویز مشرف یا شوکت عزیز یا ان کی ٹیم کے ممبران، وہ تو پھر مطلب یہ تو شاید پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ آ جائیں اس میں. نہیں تو کٹ پوائنٹ کہاں لگائیں گے پھر فروغ صاحب آپ؟ یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ ایک انڈیکیشن دی ہے کہ فی الحال ہم ان دونوں کیسز کو کلب نہیں کر رہے. یہ دو کیسز الگ ہیں. دوسرا کیس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ بینچ بنائیں نہیں بنائیں، کریں نہیں کریں، اب یہ ان کی ثوابدیدی اختیار ہے. یہ ایک قسم کا ایک سمجھے ایک انڈیکیشن بھی ہے، اور ایک پریکٹیکیبل چیز ادروائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اس کے آئینی پہلوؤں پر. قاضی انور صاحب، یہ جو ابھی ہم نے نقطہ اٹھایا جو بلکہ ڈاکٹر شیر اکبر نیازی نے اٹھایا، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کٹ پوائنٹ کہاں لگائیں گے؟ اگر پرویز مشرف کا نام آئے گا اور آرٹیکل 6 کا تذکرہ ہوگا تو پھر بات کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں، بات بہت دور تک نہیں جائے گی. بات ان تک ہی جائے گی جنہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا. اس میں گورنرز آتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں کہ کور کمانڈر کا کوئی اس میں کردار تھا یا نہیں تھا، یا ایجنسیوں والوں کا تھا یا نہیں تھا، لیکن جہاں تک اس وقت کے پریزیڈنٹ، اس وقت کا وزیر اعظم، ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے طلب کیا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ چپراسی صاحب کو بھی بلاؤ اور قاسم صاحب کو بھی بلاؤ. لیکن آرٹیکل 6 میں تو سپورٹ کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے نا قاضی صاحب؟ نہیں تو میں یہ کہ دیکھیے، یہ بھی ہم آرٹیکل 6 پہ نہیں گئے. آرٹیکل 6 تو یہ ہے نا کہ جو بھی آئین کو ایبروگیٹ کرے یا ایبروگیٹ کرنے کو اٹمپٹ کرے، یہ ابھی ہم ایبروگیشن والی نہیں، لیکن جو بینچ بنے گا، جس بینچ کی سفارش کی گئی ہے قاضی صاحب، اس میں تو پھر یہ تذکرہ اٹھے گا. یہ اٹھنا چاہیے. دیکھیں، کبھی تو یہ اٹھنا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو ایڈونچرزم ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کو آرٹیکل 6 کو نافذ کرنا ہوگا، اور ان پہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو مر چکے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، ان کو نکالا جا سکتا ہے قبروں سے اور ان کو لٹکایا جا سکتا ہے، اور یہ ہوا ہے. قاضی صاحب، اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں، بہت سے لیگل کوارٹرز یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک جو جیسے اسد نے کہا کہ پینڈوراز باکس اگر یہ کھلا تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے، جس میں بہت امپورٹنٹ شخصیت بھی شامل ہیں، ہمارے چیف جسٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہ لیگل کوارٹرز کا کہنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے بات اتنی دور تک جائے گی اگر یہ پروسیڈنگز ایک دفعہ شروع ہو گئی؟ جی، میری عرض یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انٹچیبل، ہمارے یہاں کسی فلاں کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. یہ کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے اور بات کو دور تک جانا چاہیے. اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی سوال پر شیر اکبر نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. نیازی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دستور کے اندر پارٹ 2 آف دا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 12(2) میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئین توڑے گا یہ توڑنے میں مددگار ہوگا. نہ اس کی ویلیڈیشن پارلیمنٹ کر سکے گی، نہ اس کی کورٹ ویلیڈیشن کر سکے گی. یہ جرم رہے گا. اور اس میں کٹ آف ڈیٹ ہوئی ہوئے 23 مارچ 1956. جو 1958 سے لے کر آج دن تک جتنے بھی کو دیتا ہوئے ہیں ملٹری ٹیک اوور، اس میں تمام ملٹری جنرل اور اس میں تمام بیوروکریٹس، اس میں تمام ججز اور اس میں تمام ایڈوکیٹس جو پارٹیسپیٹ کرتے رہے، یا جو اور پالیٹیشین اور تمام پارلیمنٹس میں جو وزیر اعظم بنتے رہے اور ممبرز بنتے رہے، وہ سارے کے سارے مجرم ہیں اور ہائی ٹریزن کے. میں خود 5 دفعے مارشل لاء آرڈر کے تحت ممبر بنا ہوں.
लिहाजा तमाम यानी आप भी उसमें आएंगे? लीडर साहबान हैं, ये सारे के सारे पे ट्रायल होगा। सिकंदर मिर्जा की लाश को हमें लाना पड़ेगा बरतानिया से। उस दिन से लेकर आज दिन तक जो मौजूदा पार्लियामेंट है 270 बी के तहत बनी हुई है, मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत, और प्रोविंशियल असेंबलीज भी उसी के ऑर्डर के तहत बनी हुई है, ये गवर्नमेंटें भी उसी के तहत बनी हुई हैं। लिहाजा तमाम गवर्नर, तमाम कोर कमांडर्स, तमाम डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आप पर ये बात भी की जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ इसको उलझा रहे हैं ताकि जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया या जिनके साथ आप थे इन सबको बचाया जा सके। इस पर हम ब्रेक से वापस आएंगे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसके मजीद पहलुओं पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कांप रहे हैं जो भी सीने आते हैं, 2 नंबर के सारे करीने आते हैं, आते हैं 2 नंबर के सारे करीने आते हैं। एक गरीब की पहली आने से पहले इस दिनों में कई महीने आते हैं, आते हैं इस दिनों में कई महीने आते हैं। ऊंच नीच का फर्क करप्शन नहीं रखती, एक ही घाट पे सारे पीने आते हैं, आते हैं। अब हमें ज्वाइन किया है जस्टिस तारिक महमूद साहब ने। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। तारिक साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से कि आसमा जहांगीर साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस फैसले के जरिए परवेज मुशर्रफ को रास्ता दिया गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखें ना, परवेज मुशर्रफ के बारे में तो अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं है। बात सिर्फ से इतनी सी है कि ये जज साहबान का जब केस चल रहा था तो उन 2 जज साहबान ने एक दरख्वास्त दे दी कि अगर 3 नवंबर 2007 की खिलाफ वर्जी हमने की है और आप हमें जो है इसमें जवाबदेही के लिए बुलाया है, तो फिर 3 नवंबर 2007 का जो असल मास्टर माइंड था वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ था, शौकत था, या कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा सर उन्होंने भी तो किया बुलाया। उसके बाद ये सही दरख्वास्त थी। देखिए, गुजारिश है बीबी, सही और गलत का फैसला तो अदालत करती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि किसी फरीक को भी आप दरख्वास्त देने से तो नहीं रोक सकते, वो तो उसका हक है। तो बहरहाल उसका उन्होंने जवाब इस तरीके से किया, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया। एक बात तो उन्होंने ये कही कि जिस वक्त हमने ऑर्डर पास किया है, अगर मैं उस ऑर्डर को सही समझाऊं तो उस वक्त 3 नवंबर 2007 के बारे में कोई इमरजेंसी वगैरह का ऑर्डर आ चुका था। और दूसरी बात उन्होंने कही इनके बारे में कि ये तो ऑर्डर आ चुका था और उन्होंने इस ऑर्डर की वायलेशन की, लेकिन साथ उन्होंने कह दिया कि अगर इसमें कोई ऐसी बात है भी प्रेमा फशाई तो फिर हम इसको इस मामले के साथ मिक्स अप नहीं करते, ये एक सेपरेट मामला है जिसको सेपरेटली डील किया जा सकता है। ये नहीं कहा करेंगे, लेकिन साथ ही ये मामला लेकिन यही एक सवाल है कि जब ये कहते हैं कि ये एक सेपरेट मामला है तो क्या आपका ख्याल है कि इसको अलग किया जा सकता है? क्योंकि परवेज मुशर्रफ तो मास्टरमाइंड थे, उनके अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इन जजेस का क्या कसूर है? यही एक पॉइंट, एक जो है नुक्ता बहुत लोग रेज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें आपके साथ इसकी बात देखें, एक बात जो हमें सबको समझनी चाहिए ना, असल में बात यह कि हर बात पर बशमूल मेरे हर कोई तबसरा जरूर करता है। इस वक्त जो ऑर्डर आया है ना उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, उसमें सिर्फ फैसला आया है, रीजनिंग बाद में आएगी। जब रीजनिंग आ जाएगी उसको हम देखेंगे तो फिर वो जजमेंट जो है डेफिनेटली पब्लिक प्रॉपर्टी होगी और फिर उस रीजनिंग की बुनियाद बना के विदाउट स्कैंडलाइजिंग द जजेस फिर तो हम जो है इस पर इतराज भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त हमें रीजनिंग का ही नहीं पता इसलिए उसमें कुछ कहने से मैं कासिर हूँ। लेकिन अच्छा तारिक महमूद साहब, एक अभी शेर अफगान नियाज़ी साहब की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन एक उनकी तरफ जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अब बात ये हो रही है कि परवेज
مشرف اور شوکت عزیز کے خلاف کارروائی کے لیے بینچ کی سفارش کی گئی ہے. ابھی نیازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ کھلے گا تو پھر تو بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دو ڈاکٹر ہیں قانون میں کہ انصاف ہونا چاہیے چاہے آسمان گر پڑے, اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف بھی ہو جائے اور آسمان بھی نہ گرے. تو آج کا جو فیصلہ ہے ان دونوں میں سے کس ڈاکٹرن کے مطابق ہے؟ دیکھیں معافی جانوں, یہ آپ کا سوال جو بظاہر بہت سمپل لگتا ہے لیکن ہے بڑا مشکل سا سوال. دیکھیں میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں ہے ایک آئین ہے اور اس کے کچھ آرگنز ہیں. اگر اس ملک کو رہنا ہے, یہ سب جانتے ہیں اس ملک کے کیا حالات ہیں ہر حوالے سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اگر اس ملک کو قائم رہنا ہے اور ہم نے آگے چلنا ہے اور ہم نے بھی دنیا میں اپنی کوئی شناخت بنانی ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کریں, کوئی بھی آرگن کسی دوسرے آرگن میں انکروچ نہ کرے اور ہر آدمی جو ہے ایمانداری اور دیانتداری سے کام, تب تو معاملہ ہوگا ٹھیک. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ حالات کو اسی طریقے سے چلتے رہے جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے کو آنے والے دن ہمارے لیے اچھی خبریں نہیں لائیں. ٹھیک ہے جی, شیر افغان نیازی صاحب. جی اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے 248 کے تحت, وہ ریگولر پریزیڈنٹ تھے, الیکٹڈ تھے. دوسری بات یہ تھی کہ 2000 ظفر علی شاہ کیس کی طاقت اس کے جیب میں تھی ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف, جیسے جنرل ریاض کے پاس 79 بیگم نصرت بھٹو ویسے چیف آف آرمی اسٹاف. لیکن شیر افغان صاحب یہاں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی, صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جہاں پریزیڈینشل امیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو اب تو وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے. تو پھر بعد میں کرے, امیونٹی ہے تھی اسے, اور اس کے پاس وہ طاقت موجود تھی 12 ججوں کے فیصلے کی, جس میں افتخار محمد چودھری صاحب اور یہ جج شامل تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور 270 آرٹیکل کا آپریٹ ہوا, 270 بھی, اور وہ تھا آفس آف ججز 270 اس میں داخل ہوا. اب اسی طریقہ سے اس کے پاس طاقت تھی, اس نے کنسلٹ کیا کیبنٹ کے ساتھ, اس نے گورنروں سے کنسلٹ کیا, کور کمانڈر سے کیا, ایجنسی جو ISI سے کیا, MI سے کیا, IB سے کیا, یہ سارے کے سارے ہم اس میں ملوث ہیں. میں کیبنٹ ممبر تھا, اس نے باقاعدہ ہم سے صلاح مشورہ کیا, سارے کے سارے لوگ ہم نے کہا یہ لگا. شیر افغان صاحب آپ کا کہنا یہ بنتا ہے کہ اگر صلاح مشورہ سب سے ہوا تو یہ ایکشن جو ہے یہ صحیح تھا, اگر کنسلٹیشن نہیں ہوتی تو شاید یہ ایکشن جو ہے غلط ہوتا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے بات کی پریزیڈینشل امیونٹی کی, تو پریزیڈینشل امیونٹی تھی ان کے پاس, اب نہیں ہے, اب کیا ہو سکتا ہے؟ لکھا ہوا ہے سارے کور کمانڈر کا اور گورنر کا اور کیبنٹ کا, سب کا. دوسری بات اب کیا ہوگا؟ اب تو پریزیڈینشل امیونٹی نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے پاس. آپ رستے میں کیوں حائل ہوتی ہے, آپ سنیں, اس تلخ حقیقت کو سنیں, اور اس میں تمام شامل ہیں موجودہ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی اور فیڈرل گورنمنٹ. شیر افغان صاحب آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے. پریزیڈینشل امیونٹی پرویز مشرف صاحب کے پاس تھی, اب نہیں ہے, اب کیا ہوگا؟ آج کیا ہوگا؟ 2007 کو بھول جائیں, 2011 میں ہیں, اب کیا ہوگا؟ نہیں, آپ یہ سوچیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں بحال ہوئے ہیں یا دوسرے ججز, نوٹیفکیشن سے تو وہ ہو نہیں سکتے. جو وزیر اعظم نے کیا تھا قانون میں کئی گنجائش نہیں ہے, نہ دستور میں ہے نہ قانون میں ہے. اور وہ جو انسٹرومنٹ 3 جاری کیے تھے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے, وہ لاگو ہو گئے تھے, اور جو 7 ججز تھے کہتے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ. شیر افغان صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. پریزیڈینشل امیونٹی تھی, اب نہیں ہے, اب کیا ہوگا پرویز مشرف کے خلاف؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا.